دن کا دوسرا سورج سواری ہے، مکے کی تپتی ہوئی ریت ہے، اور تپتی ہوئی ریت اس ظالم کے حبشی غلام پر ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی اس کو باندھ کر کوڑے مارے جاتے ہیں تو کبھی اس کو ڈنڈوں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو دشنام بکے جاتے ہیں، کبھی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تقاضا صرف ایک سمجھانے ہوتا ہے کہ دین محمدی کو چھوڑ دو، لیکن بے ساختہ اس حبشی غلام کی زبان سے آواز نکلتی ہے، نہیں، بالکل نہیں، چاہے تم میرے جسم کی ہڈیوں کو چور چور کر دے، لیکن میں دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شرابے والا منظر آگے بڑھا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، غلام غلامی کی مجبوری میں چپتا چلا گیا کہ ایک دن اچانک سے مکے کی سرزمین پر دین اسلام غالب ہوا۔ دین اسلام کے غالب ہوتے ہی مکے کی سرزمین پر ایک غلام آزاد ہوا۔ اس غلام کے آزاد ہوتے ہی نیا پیغام آباد ہوا کہ جو محمد کے قدموں میں گر کر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جناب والا یہ وہی حبشی غلام جنہیں آج دنیا سیدنا بلال کے نام سے جانتی ہے، تو مجھے کہنے دیجیے کہ محمد کی غلامی میں سند آزادی دی۔ جناب والا میں بات کر رہا ہوں مجوسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک سچے عاشق رسول کی، جنہوں نے محمد اور محمد کے دین کی غلامی میں اپنے مجوسی باپ کو چھوڑا۔ حضور اقدس کا ایک جگہ ارشاد ہوا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے۔ تو جناب والا مجھے کہنے دیجیے کہ محمد کی غلامی میں سند آزادی کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط آزاد ہے، اگر وہ کچھ اس نے کھانی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جناب اعلیٰ میں نے اویس کرنی کو محمد کی غلامی میں بن دیکھی عاشق بنتے دیکھا ہے، عمر فاروق کو فاروق اعظم بنتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ابو بکر کو صدیق اکبر بنتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے علی کو حیدر کرار بنتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے امام علی مقام کو سید الشہداء کے ڈگے تک پہنچتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے گھنٹوں کو سنبھلتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے گھنٹوں کو ابھرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی کو محمد کی غلامی میں بدلتے ہوئے۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزادی کی، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں، ناچیز کا ادراک پہنچا گیا، جبرائیل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالے محمد کی رسائی ہے وہاں، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہیں آئے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان